اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک اگین ٹو اندر پروگرام آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر وینسڈے کو ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان بھی تازہ کرے اینڈ گیو اس این انرجی اینڈ اے بوسٹ ٹو کیری آن ود دیٹ ایمان فار دا نیکسٹ ویک ان شاء اللہ. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. بفور آئی بگن دا ٹاپک آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے اسٹوری ود یو. ایک افریقن کنٹری میں ایک کمیونٹی، ویری پور بٹ ویری اسٹرانگ ریلیجیس کمیونٹی، انہوں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک امام ہائر کیے، وچ از ویری ریئر ٹو فائنڈ اے گریجویٹ امام فار سچ اے پلیس. وہ لے کے آئے اینڈ دے ور ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ کہ الحمد للہ ناؤ وی ہیو این امام. وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، رمضان میں اس دفعہ تراویح ہوگی، اینڈ ایوری ون واز ویری ہیپی. سو دا کمیونٹی ڈیسائیڈیڈ کہ امام آئے ہیں تو ان کو ہمیں یعنی وی ہیو ٹو آنر ہم. اور ہر دن رمضان کے there were more than 30 houses but کچھ گھروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس دن ہم بلائیں گے، اس دن ہم بلائیں گے. سو there were 30 houses. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان امام کو اپنے پاس افطاری کے لیے بلائیں گے. سو ایک دن امام کسی گھر جاتے، دوسرے دن کسی گھر جاتے ٹو ہیو افطاری بیکاز ہی واز کالڈ فرام جامعہ اسلامیہ اینڈ آل دا وے ٹو دیٹ کنٹری. تو انہوں نے کافی رسپیکٹ دینا چاہیے ان کو، وچ از ویری گڈ ماشاء اللہ. اینڈ سبحان اللہ، ایک فیملی کے پاس جب امام گئے، وہ فیملی ان کو بٹھا کے افطاری میں اور ڈنر میں بزی ہو گئی، اور جب واپس گئے تو دے گیو ہم دا فوڈ اینڈ دے ہیڈ اے ویری گڈ چٹ چیٹ اینڈ دین ہی لیفٹ فار دا مسجد اور تراویح کے لیے. بٹ لیٹر دے فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے اپنا کچھ پیسے، کچھ کرنسی اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی تھی ایک پرٹیکولر جگہ پہ، جو امام کے جانے کے بعد وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تھی. اینڈ دے ور سرپرائزڈ. ہسبینڈ اینڈ وائف نے بڑا بیٹھ کے سوچا اینڈ دے تھاٹ ویل کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی اور شخص آیا ہے، کوئی انٹر ہوا ہے امام کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہوا. تو صرف امام ہی گھر میں آئے تھے اینڈ ہی واز سٹنگ ایگزیکٹلی ویری کلوز ٹو دیٹ پلیس جہاں پہ وہ پیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اینڈ دے فارگاٹ اٹ کہ یہاں پہ ایک ڈرائنگ روم ہے، تو بس انہوں نے چھپائے ہوئے تھے وہاں پہ. سو ان کا دل نہ بڑا خراب ہونا شروع ہو گیا امام کے لیے. جب آپس میں ڈسکشن کی تو دے فائنڈ they couldn't find any other option except the imam کہ انہوں نے ہی پیسے اٹھائے ہوں گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ بات کریں نہ کریں، ان سے پوچھیں نہ پوچھیں، حیا شرم کی وجہ سے. تو امام سے کافی گیپ آنا شروع ہو گیا ان برادر کا، جو وہ مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے. سو he used to avoid the imam, he used to avoid talking to him. وہ مسجد میں نماز پڑھ کے پھر نکل آتے تھے، اور کافی ڈسٹینس کریٹ ہو گیا ان کا ان امام کے ساتھ. اور تو پہلے کافی اچھا بانڈ تھا until a year passed away. سبحان اللہ. اگلے سال جب رمضان آیا تو سملر فیملیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس دفعہ امام صاحب کو دوبارہ بھی کریں گے. بٹ دس بردر واز ہیزیٹنٹ کہ نہیں، میں ایسے بندے کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا جنہوں نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور سارا. بٹ دا وائف واز کافی ریلیجیس. تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا پتہ ان کو پیسے کی ضرورت ہو، کیا پتہ ان کو کسی چیز کے لیے چاہیے ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، انہوں نے لے لی ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، آپ ان کو معاف کر دیں. سو دے فارگیو دا امام، اور انہوں نے گھر بلا لیا. جب گھر بلایا تو امام نے نوٹس کیا ان کا تھوڑا سا ایک اسٹرینجر بیہیویئر. دے ور اے بٹ ہیزیٹنٹ، ایک گیپ سا تھا. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا مانچ رہا ہے، وہ ہمارا تعلق نہیں رہا. تو ہسبینڈ نے کہا کہ امام صاحب دیکھیں، میں آپ سے کلیئرلی بات کرتا ہوں، میرے دل سے بات جا نہیں رہی. آپ نے پچھلے سال میں نوٹس کیا ہوگا کہ میں کتنا آپ سے ڈسٹینٹ رہا، اور میں نے آپ سے گپ شپ نہیں لگائی. کیونکہ امام صاحب دا پوائنٹ ہیئر از، اور جو بات یہ ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ تھے اور ہمارے پیسے یہاں تھے، اور آپ کے علاوہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد پیسے غائب ہو گئے. Did you touch the amount? The Imam said yes. اور امام کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور آنکھیں بھر آئیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے، and they were shocked کہ یار امام نے کنفیس بھی کر لیا کہ انہوں نے پیسے ٹچ کیے تھے. تو امام نے کہا کہ یار میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے ان پیسوں کو ہاتھ لگایا تھا یا آپ نے مجھے ایکیوز کیا ہے. میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پاس تھا، یو گائز ور بزی ان کوکنگ دا فوڈ. تو جس طرح ابھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا، اس دن بھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہوا چلی.
جب ہوا چلی تو فلاں جو بیڈ سائڈ تھی اس کی جو شیٹ تھی وہ اوپر اٹھی اور جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ ہوا کی وجہ سے بکھرنا شروع ہو گئے. سو میں نے ان پیسوں کو لیا، انہیں کلیکٹ کیا، اور سامنے جو آپ کی لائبریری سی ہے چھوٹی سی، اس میں قرآن پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو لے کے اس قرآن میں رکھ دیا اس پیسوں کو. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ایکیوز کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا، یو گائز ور ورڈ اباؤٹ یور ویلتھ اینڈ منی بٹ یو نیور ٹچ دا قرآن، اور آپ کو اس بارے میں کچھ دکھ نہیں ہے. آپ نے پورا سال اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. دس از وائی آئی ایم کرائنگ رائٹ ناؤ کہ میری کمیونٹی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا، پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ، this shows the state of our ummah right now. آج کل کا جو میں سمجھتا ہوں نا 21st سینچری کا جو نعوذ باللہ من ذالک جو ایک خدا بن چکا ہے، وہ اٹس ناٹ attraction to opposite gender, it's not fame, it's not likes, it's not قتل، it's the money itself, it's دنیا itself. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. I know it's a cliche of a topic, I know it's a لیکن سبحان اللہ this topic is so important, and when we'll finish this topic آپ کو ریئلائز ہوگا کہ yes, this is so much important to talk about this subject in a very different way کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. سو ڈونٹ گیٹ ٹائر آف دس ٹاپک. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا، لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے، باپ کو مار دیا جاتا ہے، چاچو کو بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے، چاچا کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن یو فائنڈ دا مینشن آف دنیا ایٹ ایچ اینڈ ایوری پیج آلموسٹ. اور قرآن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس کی گرینری، اس کے سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا یعقلون. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے، تمہیں تمہارے مال، ویلتھ، روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے، جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کرتے نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان comes to us in the form of love and attraction for دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤ جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے، لائک اے رین. اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یحیج فتراه مصفرہ
ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی ہے پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی, ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈز, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز and the Trayers and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this دنیا بس ختم. اور پرانا جن قارون and حامان and فرعون and کیسر کسرا سب یہ کچھ ہے, اور جو آنے والا ہے. and the آخرہ is the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایگزامپل بھی کھانے کی طرح دی ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابی بن کعب نریٹ کرتے ہیں کہ ان مطعم ابن آدم قد ضرب مثل للدنیا وان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير. یہ دنیا کی ایگزامپل کھانے کی طرح ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے, یعنی اپنی دال دیتا ہے, تو پھر دیکھو کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اینڈ سبحان اللہ, یو سی دس فوڈ is a multi-billion روپی اور ڈالر انڈسٹری. کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بوفیز پہ, کتنا زیادہ شیفس کوکس ہائر ہوتے ہیں ریسیپی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے. ریسٹورنٹس چل رہے ہیں, چلتے ہی پوری مارکیز, پورے ہوٹلز 5 اسٹار چلتے ہی کھانے پہ ہیں. سو بریک فاسٹ بھی ہے, لنچ بھی بفے ہے, ڈنر بھی چل رہا ہے, ساتھ ہائی ٹی بھی چل رہی ہے, سب کچھ. بٹ آپ دیکھیں واٹس دا آؤٹ کم آف اٹ, یعنی واٹ از دا ریزلٹ. سبحان اللہ. اور جتنا لیوش فوڈ ہوتا ہے, جتنا ہارڈ فوڈ ہوتا ہے, دا ہارڈر اٹ از ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ اینڈ ٹو لیو اٹ. اینڈ دیٹس دنیا. جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی ہی لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے, جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے, اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی الی سخرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کے ٹارچر کی طرف. اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے, جیسے ایک وولن, ایک کاٹن, جو ریڈ کاٹن ہوتی ہے, اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے. ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو نکالا جائے, ٹیئرنگ آل دا نروز اینڈ مسلز آف ہز باڈی. تو جتنا گناہ زیادہ اتنا, جتنا نیک انسان ہوگا, جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف, اتنا ہی آسان موت ہوگی. آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈال. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا, وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے. اور حدیث کیا آتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے ایک فلاک آف شیپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو 2 چیزوں کی محبت نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم. اور یہ تو ڈفرینس ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. صحابہ کے لیے یہ دنیا ہاتھوں میں تھی اور یہ دین سر کا تاج تھا, اور ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج اور یہ دین ہاتھوں میں ہے. صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے, یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے, وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے دین کو سنبھال لیتے. اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا, یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے, وہ گرنے لگتا ہے, ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں. بٹ یہ تو میں نے آپ کو احادیث اور قرآن کی آیت بتائیں کہ اباؤٹ دا فتنہ آف دس دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ابینڈن کیا اور کتنا کنڈیم کیا ہے. بٹ دیر از اے بیلنس.
دس بیلنس اباؤٹ اٹ. اور ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دنیا کا پرسپیکٹیو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو دنیا کس طرح دیکھنی چاہیے. یعنی آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنڈیمز دس دنیا, تو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ شوڈ آئی گو اینڈ لیو ان دا کیو اور اے جنگل, یا میں اپنے گھر میں نہ سوں اپنے بستر پہ اور مسجد میں جا کے لیٹ جایا کروں, یا میں ہر چیز چھوڑ دوں اور بس لوگوں سے دور ہو جاؤں؟ سو لیٹس بیلنس آؤٹ دا ایکویشن اینڈ ہاؤ اے مسلم سیز دس ورلڈ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, یار میرے دین کو سدھار دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. اور آگے کیا آتا ہے؟ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو بھی سدھار دے بیکاز یہ میری معاش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی میں نے دعا مانگی. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, میرے آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں واپس لوٹنا ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, اور میری زندگی کو خیر سے بھر دے, چاہے ہر طرح کی خیر ہو. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ایک اور, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ووسع لی فی داری, اور میرے گھر کو وسیع کر دے. نا سبحانہ, یہ دعا ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک لی فی رزقی, اور میرے ہر طرح کے رزق میں برکت ڈال دے. تو ابن رجب رحمہ اللہ بگ اسکالر, قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کا ایک نچوڑ سمری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کنڈیم کیا ہے نا, اٹس ناٹ دا سی اینڈ دا ٹریز اینڈ دا لیکس اینڈ دا ریورز اینڈ دا وہیکلز یو ہیو اینڈ دا منی یو ہیو. نو نو نو, اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو اپنی آیات کا ہے, سائنس کا ہے. وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, کہ تم یہ آیت, یہ رات جو ایک نشانی ہے, ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اور دن کو وَآیَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, کہ یہ جو زمین ہے اس کو بھی ہم نے آیت بنایا. اور اللہ تعالیٰ سورج کی اور چاند کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس میں سمجھوں کیسے؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دس دنیا از اے پلیس آف صدق, صدق کی جگہ ہے, ٹو دوز ہو آر ٹروتھفل ٹو اٹ, جو اس دنیا میں سچا ہے اس کے لیے بہترین جگہ ہے. اور اٹس اے پلیس آف ایبنڈنس ٹو دوز ہو ٹیک فرام اٹ, جو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ذاتی کی جگہ ہے, یعنی وہ کثرت سے لے سکتا ہے. اینڈ اے پلیس آف سیفٹی دوز ہو انڈرسٹینڈ اٹ, ایک راحت کی جگہ ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور وحی کے نزول کی جگہ, مقام وحی یہی ہے. دا پروفٹس پریڈ ہیئر, نماز پروفٹس نے عبادت بھی یہیں کی, اور اولیاء نے ٹریڈ بھی یہیں کیا, اور مرسی, اللہ کی مرسی کمانے والوں نے ادھر ہی مرسی کمائی. اور جو شخص آج تک جنت میں گیا وہ اس دنیا کے ایونیو سے گیا, اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, یعنی دنیا کے ہی ایونیو سے گیا. سو پھر ابن رجب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیولی جو سنز اس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے گناہ کیے جاتے ہیں, اللہ ان کو کنڈیم. موسٹ آف دا ایکشنز آف دا پیپل آف آدم آر سنز. سو دا ٹارگیٹ جو اللہ تعالیٰ کا ٹارگیٹ, جو کنڈیمنیشن کا ٹارگیٹ ہے وہ دنیا نہیں ہے. اٹ از دا ایسپیکٹس آف دنیا یوزڈ بائی پیپل ٹو کمٹ سنز. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نعم المال الصالح لرجل الصالح, کتنا ہی بہترین ہے وہ مال جو ایک نیک انسان کے پاس ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو یوز دس دنیا. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, اٹس اے بلیسنگ اینڈ نعمہ اینڈ فضل اللہ. اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو نیگیٹو میں یوز کر رہے ہیں, یا اس کو کمانے کے لیے آپ دین کو بیچ رہے ہیں, یا اللہ اور نبی سے جنگ کر رہے ہیں, یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا کمی کر رہے ہیں حقوق میں, تو پھر اٹس جہنم. تو پھر اللہ سے کنڈیم کرتے ہیں. ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایک نائف کی ایگزامپل لے لیں. ایک چھری سے میں سیب کاٹ بھی سکتا ہوں, میں میٹ کو کاٹ کے اپنی فیملی کو سرو بھی کر سکتا ہوں, اس کو میں ایز اے فورک یوز کر کے کھا بھی سکتا ہوں اسے, یا کسی کا میں قتل بھی کر سکتا ہوں. سو نائف از ناٹ اٹ سیلف بیڈ, rather how I use that knife. And take example of social media as well. سوشل میڈیا کو میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں. اگر تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور دین کام کرنے کے لیے, اور
خیر کو پھیلانے کی, علم کو زیادہ ویز سے سیکھنے کے لیے, ڈفرینٹ سورسز کو اپروچ کرنے کے لیے. اپنے کانٹیکٹس میں سوشل میڈیا سے یوز کر رہا ہوں ٹو پرووائڈ خیر ٹو پیپل. سو اٹس گڈ, اٹس فضل اللہ. But if I'm using my social media to commit sins and to approach women and to talk to non-mahram and committing such sins, then this dunya is cursed for me. آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے خریدا؟ درہمز اور دینار سے خریدا نا. عثمان بن عفان نے کیا چیز دے کے جنت کمائی؟ وہ درہم اور دینار دے کے. So our religion is different, سبحان اللہ. Unlike Judaism and Christianity, ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر تم دنیا میں سکسیزفل ہو تو آخر میں تم ناکام ہو. اگر تم دنیا میں خوش ہو تو پھر آخر میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر تم دنیا میں انٹرپرینیور ہو, تو بڑا پیسہ انڈسٹریلسٹ ہو, پیسہ کمانے والے ہو, تو پھر تمہاری آخرت گئی. رہبانیت اختیار کرو. نہیں, ہمارا دین ہی نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے یو کین بی سکسیزفل ان دنیا اینڈ آخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کرسچینٹی کہتی ہے کہ سکسیزفل انٹرپرینیور بننے کے لیے یو کینٹ بی اے سینٹ. اسلام ازنٹ لائک دیٹ. اسلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. یو کین بی اے سکسیزفل انٹرپرینیور اینڈ اے سکسیزفل CEO, and you can be a wali of Allah subhanahu wa ta'ala as well. We have examples. Imam Nasai was a rich man. He is still inshallah from the people of Jannah. Abdurrahman bin Auf and Usman bin Affan and Abu Bakr Siddiq, they were rich people, but they chose not to give on this dunya. انہیں دنیا کو استعمال کیا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, اپنی لیوش لائف اسٹائل کو پروموٹ. So put this dunya under your feet to serve us. We have, yani subhanallah, this life is limited. Everyone has 3 tickets on this journey. یا آپ ٹرین پہ انٹر ہوئے, یہ ٹرین چل پڑی ہے, 3 ڈیسٹینیشن. پہلی ڈیسٹینیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سب کی, جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں. We were born in this دنیا and the first ticket was torn off. جب ہم مریں گے وہ سیکنڈ اسٹیشن ہے, دوسرا ٹکٹ بھی توڑ دیا جائے. اینڈ the third ticket will be taken from us either in Jannah inshallah or Jahannam والعیاذ باللہ. And this second station will define کہ ہم کہاں end up ہوتے ہیں. So as a Muslim we see this dunya as a vehicle, ایک گاڑی کی طرح جو ہمیں ایک پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک پہنچاتی ہے. ہم ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ ہم اس کو یوز کریں گے, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں دے رہی ہمیں, وی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور. اس کو نکال دیں گے, دفعہ ہو جائے. سو دس دنیا از ٹرانسپورٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو جنہ. اور جس کے لیے دنیا جنت میں جانے کا باعث نہیں بن رہی, تو ہی شوڈ see his ایمان as work in progress, and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے, عمر میں بوڑھا ہوتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, the love of long life and the love of. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا, 30 دن کچھ نہیں کھایا. شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا. اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز دیٹ کائنڈ آف لائف. بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے, پانی پہ گزارا, کھجور پہ گزارا. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں, ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں, جو کہ سیسٹا اور کیلولو کا ٹائم ہے, بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے. آپ کو, مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس, لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں, اٹ نیور چینج. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے, اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے, کچھ پہننے مناسب سا, کھا کچھ لے. وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے, وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے, کچھ بہتر کر لے, اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. کون تھے؟ عبدالرحمن بن عوف اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ زبیر بن العوام اینڈ سعد بن وقاص اینڈ علی بن ابی طالب, بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, عمر تو ہمیں ڈانٹے گا. تو ان کی بیٹی حفصہ کو بھیجتے ہیں, جو پیاری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, اور امہات المومنین میں سے, اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے.
تو جب وہ گئیں تو کہا عمر کچھ کر لو, کچھ تو بہتر کر. جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا, جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور پھر کہا کہ 3 دوست ہیں, ایک چلا اپنے سفر اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا, پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا, اب تیسرا چل رہا ہے, اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا. سبحان اللہ, دیور پیپل جن کی زندگی میں دنیا کیسے اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا. جس پرشین امپائر کی بات سنتے تھے, ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے, وہ سب ان کے سامنے تھا, لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے. دس منی اینڈ پاور نیور چینج دیم. حضرت عائشہ بھوکی پیاسی زندگی گزاری, اور جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 100,000 گولڈ کوائنز بھیجے, ان نے سب صدقہ میں. ایک دفعہ ان کے حق میں 70,000 گولڈ کوائنز آئے, ان کا روزہ تھا, سب کا سب صدقہ میں کر دیا. حضرت بریرہ آئی ان کے پاس, جو ان کی خادمہ تھیں, کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی, اپنی افطاری کا بندوبست ہم کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی, مجھے اگر تم یاد کراتی تو میں کچھ رکھ لیتی. سبحان اللہ, they never loved this dunya. And wrapping up my whole talk on 2 incidents, اور وہ یہ کہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے, اور اسرائیلی روایت کا ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں, اور ہم ذرا اس کو ایک اسکیپٹسزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے, اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے, اور کچھ نریشن میں ایسی باتیں آتی بھی ہیں, تفسیر طبری میں اور اس کی مختلف نریشنز میں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے. when he left him for some time, اور جب واپس آیا تو انہوں نے کھانا دیکھا تو 3 بریڈ کے پیسز تھے, ان میں سے ایک غائب تھا اور 2. انہوں نے کہا تیسرا کہاں گیا؟ تو ان کے جو ساتھی نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا, there were only 2 pieces. نے کہا اچھا. انہوں نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی, اور انہوں نے کہا چل آگے چلتے ہیں. جب آگے گئے تو ایک اندھا شخص ملا, اور جو اندھا شخص تھا وہ بالکل ہی اندھا اس طرح سے تھا کہ یعنی he was born blind. تو عیسیٰ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کر لی, میرے بارے میں کچھ کریں. تو عیسیٰ السلام نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اور ان کا موزہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی, اور دیکھنا شروع ہو گیا. جو عیسیٰ السلام کے ساتھی تھا وہ بڑا حیران, اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عیسیٰ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس کو شفا دی ہے, تمہیں بتاؤ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا؟ کہتا کہ مجھے بالکل نہیں پتا, صرف 2 پیسز تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو آگے جب گئے تو they had to cross a river. تو عیسیٰ السلام نے اللہ سے دعا کی and they started walking on the river. By the way, it's not shocking news, کیونکہ ہمیں پتہ انبیاء کے معجزات تھے, عیسیٰ السلام کے تھے, اور بلکہ کچھ صحابہ نے بھی پانی پہ چلا. Authentic narrations میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو خیر وہ پانی پہ چلے تو سبحان اللہ آگے چلتے گئے. تو جب when they crossed the river تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا, کہا کہ جس ذات نے ہمیں اس پانی پہ چلایا ہے اور جس ذات نے اس بندے کو آنکھیں دی ہیں, اس کی قسم ہے, اسے اس کے حاضر ناظر جان کے تم بتاؤ کہ وہ تیسرا پیس کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ واللہ اعلم, مجھے بالکل نہیں اندازہ کہاں گیا, وہ تو مجھے 2 ہی تھے. آگے گئے وہ, جب میں کچھ مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, 3 مٹی کے ڈھیر بنائے, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں کو گولڈ میں بنا دے. تو جب وہ گولڈ میں بن گئے تو بندہ جو تھا وہ حیران ہو کے 3 گولڈ کے ایک طرح سے ٹیلے تھے گولڈ کے. تو کہا کس کی ہیں یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے, ایک تمہارا ہے, اور ایک اس بندے کا ہے جس نے وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا وہ لے لیا تھا. تو اس نے کہا ہاں وہ میں ہی تھا, ایکچولی وہ میں ہی تھا, ایم سو سوری, میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا, وہ میں ہی تھا, تو کین آئی ہیو دس؟ تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ تم تینوں لے لو, میں ایسے بندے کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا, سچ اے لو جس کی انٹیگریٹی ہے اور جس کی عزت نفس ایسی ہے, اور جو پیسے کا اتنا پجاری اور بھوکا ہے. سو ہی لیفٹ ہم. اب وہ بیٹھا ہے خوش کہ یار 3 مجھے گولڈ کے پورے جو ہے نا ایک سیکس مل گئے ہیں ان کو, تو میں ابھی میری تو دنیا بن گئی ہے, میں تو بڑا عیاشی کروں گا. تو 3 گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہے تھے, اور انہوں نے سونا دیکھا اور ایک بندہ دیکھا جو کہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اتنا سونا اور ایک بندہ, انہوں نے کہا اس کو لیٹس گیٹ ریڈ آف ہم, یہ ہم اپنے پاس لیتے ہیں.
وہ آئے, انہوں نے اس کو مارا اور مار دیا اس کی لاش کو. میں نے اس کو مار دیا, اس کی لاش وہاں پڑی. وہ 3 بیٹھے, انہوں نے کہا ایک تمہارا, ایک تمہارا, ایک تمہارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 جو تھے نا آپس میں فرینڈز, انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ میں سے نا فارغ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس کو, ہم ڈیڑھ لے لیں گے اور اس کو بولتے ہیں کھانا لے کے آؤ. جب وہ کھانا لے کے آئے گا ویل ایمبوش ہم. تو جب وہ کھانا لے کے واپس آیا, ان دونوں نے اس کا قتل کر دیا, اس کو مار دیا اور کھانا کھا. سبحان اللہ, وہ جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ 2 کیوں شیئر کر رہے ہیں وہ گولڈ کے پیسز, میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں, جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے تو میں پورے گولڈ کا مالک بن جاؤں گا. سو جو واپس پہنچا اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ 2 جب انہوں نے اس کو مارا تھا تو اس کے بعد پیٹ میں ان کو شدید پین, ان کا سانس بند ہونا شروع ہوا اور وہ مر گئے. سفر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے 4 لوگ مرے ہوئے دیکھے, ایک ان کا ساتھی اور 3 ہارس مین, اور سامنے گولڈ کا 3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا, دس از وٹ دنیا ڈز, یہ دنیا کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. سبحان اللہ, عجیب. اینڈ دس از سو ٹرو. اور ریسنٹ ٹائمز میں بھی, یعنی کچھ صدیوں پہلے, یعنی 1762 میں فرینچ ریولوشن کے بعد لنڈن کرونیکلز میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا گیا جس میں ایک شخص تھا جو فرینچ تھا, بڑا کنجوس تھا, فارمر تھا, بہت بڑا اس کا لینڈ تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو پوری ویج نہیں دیا کرتا تھا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا. سو ہی واز ناٹ اے پریز وردی پرسن ان دا سوسائٹی, اور بہت مالدار ہو گیا تھا پیسے کما کے, اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں. سو پیپل ور ناٹ ہیپی, اینڈ ہز نیم واز موسیور فورسکیو. وہ فارمنگ کرتا تھا, لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتا تھا, پیسے اللیگلی لیتا تھا, تو اور بڑے ایک مینشن میں رہتا تھا. تو فرینچ گورنمنٹ اور ٹیکسیشن جو ادارے تھے وہ اس کے پاس آئے ٹیکس دینے کے لیے. تو لوگوں نے اس نے کیا کیا, پھر آپ کو بینک کرپٹ کلیئر کیا کہ میں بینک کرپٹ ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے اور سارا, تو وہ ٹیکس سے ہی بچنا چاہتا تھا. اس ٹائم پہ نا لوگ شراب کو اور اپنے کچھ اناج کو سیکیور کرنے کے لیے وائن سیلرز بنایا کرتے تھے, یعنی گھر کے نیچے ایک بیسمنٹ ٹائپ کی چیز جس میں وہ وائن کو اور کچھ اور پروڈکٹس کو سیکیور کرنے کے لیے رکھتے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہی, وائن سیلر کے اندر ہی بیسکلی ایک اور کیو ٹائپ کی بنا دی, جس کو آپ خزانہ ٹائپ کا بولتے ہیں, اور ایک ایسی جگہ بیسمنٹ ٹائپ کی جہاں پہ اس نے اپنا سارا گولڈ, اپنا سلور اور جو بھی اس کے پاس کرنسی تھی وہ رکھ دی. اور وہ اپنے مینشن میں رہتا تھا. ہی واز آل الون, نوٹوریس گائے, ہی واز اے مائزر, کنجوس بہت تھا, ظالم بہت تھا. ایک دن وہ اپنے اس بیسمنٹ میں گیا. سو اس نے بیسکلی ہڈن ڈور تھا کہ جس کو آپ زور سے بند کریں تو وہ لاک ہو جاتا, اور وہ اس پہ ایک طریقہ تھا کھولنے کا کہ آپ نیچے سے تو نہیں کھول سکتے بٹ اوپر سے آپ اسے کھول سکتے تھے. سو بیسکلی جب وہ اندر اس کیو میں گھسا جسٹ ٹو چیک ہز ویلتھ, جو اکثر مالدار لوگ جمع مال وعددا گنتے ہیں اپنے مال کو بار بار کہ کہاں ہے میرا, کتنا میرا مال بچا ہے. تو وہ جب گھسا تو ایکسیڈنٹلی کیا ہوا کہ وہ جو دروازہ تھا نا وہ زور سے بند ہوا اور وہ لاک ہو گیا. جیسے وہ سیڑھیاں اترا تھا اور ٹھا کے آواز دروازہ بند ہو گیا تو واپس بھاگا, ناک کیا, چیخا چلایا, کافی جو ہے نا اس نے واویلا کیا. تو ہی کیم بیک. فاسٹ فارورڈ اے فیو ایئرز, لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے, اس کے امپلائیز, اس کے ورکرز, اسی کنٹری سب غائب ہو گیا. دے تھاٹ ہی رین اوے. تو اس کا جو گھر تھا اس کو آکشن کیا گیا. جب لوگ آئے اس گھر کو, یعنی اس کا گھر پرچیز کیا, تو رینوویشن ہونے شروع ہو گئی. جو وائن جو کا ایریا تھا اس کو جب انہوں نے رینوویٹ کیا, کھولا, تو دے فاؤنڈ آؤٹ اے ہڈن ڈور. جب ہڈن ڈور کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا اور کھولا تو دیکھا بیسمنٹ میں, کیونکہ اس ٹائم لائٹس تھی نہیں, سو وہ لیمپس لے کے گئے اور کینڈلس لے کے گئے. نیچے دیکھا اٹ واز گولڈ اینڈ سلور, ہیوج اماؤنٹس. اور دیکھا دیر واز اے اسکیلیٹن جس کی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اسکن ہے اور اکثر گلی, اور اس کے ہاتھ میں کینڈل کا جو ہے نا وہ ہولڈر ہے, بٹ کینڈل آدھی جو ہے نا کھائی ہوئی. اور اس کا جب اس نے لیفٹ ہینڈ دیکھا تو لیفٹ ہینڈ کو بھی بہت دفعہ بائٹ کیا گیا تھا جسٹ ٹو سروائیو, کہ وہ اپنا گوشت بھی چبانے لگا تھا, بٹ ہی couldn't ڈو اٹ, سو ہی ڈائیڈ. اور اس پہ آرٹیکل لکھا گیا اے مین ہو couldn't ایٹ ہز گولڈ. اینڈ وہ جو پکچر تھی نا, ہی ڈائیڈ بٹوین آل ہز ویلتھ, بیچ میں جس پہ وہ ریلائی کرتا تھا, جس پہ وہ جس کے لیے ظلم اور زیادتی کی,
اور اسی پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا. That gold couldn't save him from dying through poverty and dying through starvation. And they wrote an article about this person کہ کس طرح سے دنیا ہونے کے باوجود اس نے ہیلپ نہیں کر سکی. He screamed and shouted for many days but کچھ نہیں ہوا, and he couldn't eat gold. هكذا تفعل الدنيا بأهلها. And this is what the life of this world and the love of this world does to a person. تو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائے, اس دنیا کو سب سے بڑی ہماری ریزن نہ بنائے ٹو ارن منی اینڈ ٹو گیو دعویٰ. اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایز اے ٹرانسپورٹر یوز کر سکیں just to reach heaven and to please Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal-faqr wal-qillati wal-dhillah wa na'udhu bika min an udhlima wa adhlam. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے, فقر سے بچائے, قلت سے بچائے, اور اس چیز سے بچائے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے. بارک اللہ فیکم ایوری ون. May Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.